اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم اولئک هم الفاسقون لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ اصحاب الجنۃ هم الفائزون صدق اللہ العظیم۔ ناظرین و سامعین، سورہ حشر کی آیات بینات آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ ان آیات بینات میں اللہ رب العالمین ہمیں آخرت کی جانب متوجہ فرما رہا ہے۔ ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، تم میں سے ہر شخص کو یہ چاہیے، یعنی ہر جان اس بابت غور و فکر کرے کہ اس نے آنے والے کل یعنی قیامت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے۔ پھر ارشاد فرمایا، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ شروع میں بھی فرمایا کہ اللہ سے ڈرو، اور ہر شخص یہ غور و فکر کرے کہ اس نے کل قیامت کے لیے کیا اعمال کر رکھے ہیں۔ بار دیگر ارشاد فرمایا کہ اللہ سے ڈرتے رہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ اور فرمایا، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو اللہ کو بھول گئے۔ تو وہ اللہ کو کیا بھولے؟ انہیں اپنے آپ کا ہی ہوش نہ رہا اور اپنی ہی بے خبری میں مبتلا ہو گئے، اور وہی لوگ فاسق ہیں، یعنی جو اللہ کو بھول جاتے ہیں، اللہ کو یاد نہیں کرتے، اللہ کا خوف دل میں نہیں رکھتے، اللہ رب العزت کی محبت جن کے دل میں نہیں رہتی، تو وہ اپنے آپ کو بھی بھول جاتے ہیں۔ اگلی آیہ مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، اہل جنت اور اہل دوزخ یہ ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ اصحاب جنت هم الفائزون، جنت والے تو وہ ہیں جو دراصل کامیاب ہیں، اور جو جہنم میں چلے گئے تو دراصل خائب و خاسر ہوئے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا، اور اس دنیا میں زندگی گزارنے کا باقاعدہ ایک مقصد ہمیں عطا فرمایا۔ قرآن حکیم میں ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنوں اور انسانوں کو فقط اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، یعنی اللہ رب العزت کی بندگی، اس کی معرفت، اس کی محبت، اس کے فرامین کے مطابق زندگی بسر کرنا، اس کی خوشنودی، اس کی رضا حاصل کرنا، یہی مقصد وحید ہے اس دنیا میں آنے کا۔ اگر کسی شخص کے پیش نظر یہ مقصد نہ ہو تو دراصل اس نے انسانیت کے اس عظیم مقصد کو فراموش کر کے اللہ رب العزت کو ناراض کرنے کا اہتمام کیا۔ ان آیات بینات میں آخرت کی طرف ہمیں متوجہ کیا گیا ہے، اور اس بابت غور کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں جو اعمال کرتے ہیں اس پر ہم ابھی سے غور و فکر کریں اور اپنا محاسبہ کریں۔ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم اس بابت ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شخص نے دنیا میں اپنے محاسبے کی عادت ڈال لی، قیامت کے دن اس کو حساب دینا قدرے آسان ہو جائے گا۔ اگر ہم یہ غور و فکر کریں کہ ہم نے ایک دن میں کتنے اچھے اعمال کیے ہیں، یا ہم نے دن بھر کیا کیا ہے، یا شب و روز کے ہمارے معمولات کیا ہیں، تو یقیناً یہ بات سمجھنا ہر ایک کے لیے آسان ہو جائے گا کہ ہم کس سمت میں جا رہے ہیں، کیا ہماری ڈائریکشن صحیح ہے یا غلط ہے۔ ویسے بھی لوگ دوسروں کے معاملات میں زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں، اور اپنے تمام معمولات اور اپنے غلط اور صحیح یعنی سیاہ و سفید میں امتیاز کیے بغیر اپنا وقت ضائع کرتے رہتے ہیں۔ گویا ہماری ناکامی کا ایک بنیادی سبب یہ ہے کہ ہم اپنی مصروفیات اور اپنی حرکات و سکنات یا اپنے معمولات میں دلچسپی لے کر ان کا احتساب کیے بغیر دوسروں کی جانب متوجہ ہوتے ہیں، اور دوسروں کی زندگی سے کیڑے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہی سبب ہے کہ ہم مجموعی طور پر ناکام ہیں۔ دوسری جانب حسد، بغض، کینہ اور اس طرح کی باطنی آلائشوں نے بھی ہمیں گھیر رکھا ہے، اور پھر جب یہ چیزیں پنپتی ہیں تو اس کو اللہ رب العزت کی یاد بھی نہیں آتی، اور وہ اتنا کمزور ہو جاتا ہے کہ ہر وقت اس ٹوہ میں لگا رہتا ہے
کہ میری جو ناکامی ہے اس کے پیچھے کون شخص ہے۔ اور آپ اندازہ کریں، آپ کے بھی بارہا مشاہدہ میں یہ بات آئی ہوگی اور میرا بھی یہ مشاہدہ ہے کہ وہ لوگ جو اپنی زندگی میں مالی طور پر یا کسی بھی سوشل کرائسس کے حوالے سے ان کو کسی چیز کا سامنا ہے یا ان کو فائنینشلی کوئی پرابلم ہے یا کسی اعتبار سے وہ اپنی جو حیثیت ہے وہ کھو بیٹھے ہیں، تو اس چیز کا مورد الزام وہ دوسروں کو ٹھہراتے ہیں، نہ یہ کہ وہ اس بات پر غور کریں کہ میری ناکامی کے اسباب و محرکات میرے اپنے ہی اعمال ہیں۔ یعنی ایک شخص کامیاب ہے لیکن ہمارا اس سے کسی طرح سے اتفاق نہیں ہے، تو ہم اپنی ناکامی کا سارا ملبہ اس کے اوپر ڈال دیں گے۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ہمیں اس جانب متوجہ کیا ہے کہ ہم قرآن کریم کی جو تعلیمات ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی آخرت کی طرف متوجہ رہیں اور یہ دیکھیں کہ کیا ہم کہیں اس سبب سے اپنے جہنم کا ایندھن تو نہیں اکٹھا کر رہے۔ اللہ رب العزت ہمیں فکر آخرت کی توفیق مرحمت فرمائے۔ انہی آیات بینات کے متعلقات انشاءاللہ اگلی قسط میں عرض کیے جائیں گے۔